بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک بربرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو گناہوں میں پڑا ہوا تھا۔ ایک رئیس زادہ تھا، زندگی کی ہر آسائش اسے میسر تھی، پھر اس نے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی جانب اپنا سفر شروع کیا اور اس کا اختتام کیا۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلمان الہاشمی بہت ہی نازک پرور رئیس زادہ تھا، جس کی خواہشات پورا کرنے میں ہر وقت مگن رہتا تھا۔ کھانے پینے میں، لباس میں، دولاب میں خواہشات اللہ کی ذات ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت مگن رہتا، نہ اس کا کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری مستی میں خرچ ہو جاتی تھی۔ ایک اونچا بالاخانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں اشارہ عام کی طرف کھلی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا۔ خوشبو انسان کے اس محل میں ایک ہاتھی دانہ کا کنبہ تھا جو چاندنی کی مکھوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا امامہ تھا۔ اس کمرے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خادم ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کمرے سے باہر جمع رہتی۔ جب وہ گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستارے کی طرف نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتے، اور جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک کہ نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یارانے مجلس پھوٹ کر چلے جاتے، اور وہ یوں ہی لڑکی کو چاہتا پاک کر لیتی تھی، اور رات اباور اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ تھا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی بات رہتی، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے ہیں۔ ہر دن نئی نئی خوشبو میں جو اس زمانے میں کہیں نہ ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے تھے۔ کسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے کمرے میں تھا۔ اس دن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چاہ کر دیا، اپنے گانے والیوں کو بند کر دیا، اور کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خداؤں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے، اس نے اپنے گداؤں کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی اس کو پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ غلام جلدی سے اس کی آواز کی طرف دوڑے۔ گدھا مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نے حیات زف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر ہلچی آئی ہوئی، بال بکھرے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، تو ایسی چھوٹی چھوٹی لومیاں اس کے بدن پر کہ ان سے مشکل سے ستر ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا اپنے رب کے ساتھ تلاوت کر رہا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اسے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بلاخانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور، بندہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا، تم اس کو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا، حضور مسجد میں کھڑا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس جوان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں، جن کا ترجمہ، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ یہ مخاطب ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب ہوگی جس پر مشت کی مہر ملے گی۔ ایک دوسرے پر لالچ کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں لالچ کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں لالچ کرنا چاہیے
جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسلیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی نہیں ہے تو اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کو شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بلاخانہ کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسیریاں ہیں جن پر عراج بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، وہ ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی ان مسیروں پر سے ایسے دو چشمے کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسمیں ہوں گی، ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میرے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی۔ جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ ایسی اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی بری بات نہ سنے گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت پیچھے ہوں گے، وہاں وہ حورے رکھے ہوں گے، اور برابر گدل لگے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین ہوں گے کہ جہاں چاہیے بیٹھے۔ ساری جگہ صدر نشین ہوگی۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی نہ ختم ہوں گے۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کسی سخت آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہیں۔ ان کو اپنی حماقتوں اس دن معلوم ہوگا جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ رکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو، بھائی کو، اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام عروج زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے پر کسی طرح عذاب سے بچا لے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ آگ ایسا شعلہ وال ہو ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگے ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے روحی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اور فقیر سے گلے لگ کر خوب رویا۔ تم نے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا، اور ایک بوریا پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی پر ان نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول سے آخر فقیر کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اور مسجد کو کونا سنبھال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اپنا سارا دھیان، تمام معلومات تھا، سب کچھ فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلموں سے تم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں بہت سے آزاد کیے، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تو عام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا تھا، تاکہ بزرگ اور نیک لوگوں اس کے پاس زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے تھے، اور اس کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر فرماتا ہے۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھے ہی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں پیدل حج کو ہو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا، اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا، اور کہتا، میرے مولا، میری کتنی ایسی خطائیں ہیں جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری
یا دیر کچھ بھی نہ کمایا اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، جس دن مرنے کے بعد میں یہ ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، میری رسوائیوں سے بڑے ہوں گے اور میرے گناہوں سے بڑے ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے ہم مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے۔ تیرا تھا مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے ہیں، تیرے ان بتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا ہے، اور میری ساری حرکتوں کو تو دیکھ رہا تھا۔ میرے تیرے سوا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، ہم اس قابل ہرگز نہیں ہوں گے کہ تجھ سے جنت کا سوال کرو، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارے محترم عزیز دوستو، یہ تھا کہ ایک سچا قصہ، ایک ایسے نوجوان کا قصہ جس نے گناہوں کو ترک کر دیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑا۔ جب اس نے اللہ کے راستے کو اپنایا تو اپنے وقت کا ولی بن گیا۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے اس کہانی سے، اس قصے سے کیا سیکھا؟ میں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔